بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انبیاء اکرام کے قصے آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے قبل ان تمام دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا جو پہلی مرتبہ راہ حیات چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا جو چھوٹا سا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام سام بن نوح کے بیٹے ارم کی اولاد میں سے تھے۔ امام مغوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نسب نامہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: صالح بن عبید بن آصف بن ماشہ بن عبید بن حاور بن سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مابعوث کیے گئے وہ قوم سمود کہلاتی تھی اور حجاز اور شام کے مابین عربوں کی مشہور تجارتی شاہراہ پر واقع وادی قرہ میں آباد تھی۔ یہ شاہراہ یمن سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ خلیج عقبہ کے کنارے سے نکل کر شام کو جاتی ہے۔ اس قوم کو سمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جد اعلیٰ سمود تھے۔ یہ قوم سامی اقوام کی ایک شاخ ہے اور قوم عاد ہی کا بقیہ گروہ ہے جو کہ عاد اولیٰ کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے۔ یہی لوگ عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ قوم سمود نہایت طاقتور تھی۔ لوگ طویل العمر تھے، فن سنگ تراشی اور تعمیرات کے ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ قرآن کریم میں سورہ فجر میں ان کی اس صلاحیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات شام اور حجاز کے درمیان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو تحقیق کے دوران وہاں ایک ایسا مکان بھی ملا ہے جسے شاہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں متعدد کمرے تھے اور ایک بڑا حوض تھا اور یہ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کھنڈرات کا تذکرہ عرب کے مشہور مورخ مسعودی نے بھی کیا ہے۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے بہت پہلے گزری ہے۔ قوم سمود بھی اپنے پیشتروں کی طرح بت پرست تھے اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک برگزیدہ ہستی حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ آپ اس گمراہ قوم کی رہنمائی کریں اور انہیں اس بات کی طرف متوجہ کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل کے ساتھ ان کے گمراہ کن عقائد کو باطل ثابت کریں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ہستی وہی ہے جس نے تمام کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پیغمبروں کی سنت کے مطابق ہدایت و تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کا شیوا اختیار کر لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا گیا اور مذاقیں اڑائی گئیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے صالح، تو ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں، پھر کیا ہوا کہ تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکتا ہے جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تیری کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے مگر قوم اپنی ہٹھ دھرمی پر قائم رہی۔ لوگوں کا بغض و عناد بڑھتا رہا اور انہوں نے آپ کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ البتہ ایک مختصر جماعت نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور چند لوگ ایمان لے آئے۔ قوم سمود کے افراد نہایت آسودہ حال تھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ انہیں عیش و عشرت کا ہر سامان میسر تھا، لہٰذا ان میں وہ تمام اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں جو عموماً طاقت و قوت کے نشے میں بدمست لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔
انہیں اپنی دولت و ثروت اور جسمانی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ قوم سمود کے ارباب اقتدار اور صاحب حیثیت لوگ باطل پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ حق و معرفت کی روشنی نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ اہل باطل حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں کہتے کہ اے صالح، اگر ہم پسندیدہ طریقے پر نہیں اور ہمارے معبود باطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سر سبز و شاداب باغات، سامان آسائش کی فراوانی اور بلند اور عالی شان محلات حاصل نہ ہوتے۔ تو خود اپنی اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی اور غربت پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم اور تمہارے خستہ حال پیروکار۔ قوم کے اس گستاخانہ طرز کلام کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی خوشحالی اور عیش سامانی پر تکبر نہ کرو۔ وسائل کی یہ فراوانی تمہارے روزے بازو کا نتیجہ نہیں ہے، نہ ہی ان وسائل کی فراہمی کو ہمیشہ برقرار رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ یہ نعمتیں جو تمہیں حاصل ہوئی ہیں اسی رحیم و کریم ذات کی عطا کردہ ہیں جو تمہارا اور کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے۔ اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو وہ تمہیں مزید انعامات و اکرام سے نوازتا رہے گا، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا اور ان نعمتوں کے حصول پر مغرور ہو گئے تو یہی وسائل تمہارے لیے ادبار بن جائیں گے۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں۔ اپنی سرداری اور مال و دولت کے ذخائر پر تسلط کی بنا پر وہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے اہل ہم لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اہل باطل کی تحقیر و تضحیق کا نشانہ بنتے۔ یہ لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز اہل بصیرت کو مخاطب کر کے پوچھتے کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکار کہتے کہ بے شک ہم اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات منکر کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس قدر ادب و احترام ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات بلا چوں چرا تسلیم کر لیں۔ اپنے اقتدار کے لیے وہ اسے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عزت و شرف کو ان کے پیروکاروں کی نظروں میں کم تر ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے کہ ہم ہر اس بات کو رد کرتے ہیں اور ہر اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جو صالح علیہ السلام تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ باطل پرستوں کا یہ جواب سطحی سوچ رکھنے والے ظاہر بین لوگوں کے لیے قابل ستائش تو ہو سکتا تھا، لیکن وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کے نور سے منور ہو چکے تھے اس متکبرانہ جواب سے قطعاً متاثر نہ ہوئے۔ ارباب اختیار نے جب یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اور اللہ کے پیغمبر ہونے کا غلط دعوے دار ثابت کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقعی اپنے پروردگار کے فرستدہ بندے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو اور کفر ترک نہ کرو۔ قوم کے چیدہ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ظاہر پرست سرداروں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکنات میں سے ہو، اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تب عوام الناس خصوصاً حضرت صالح علیہ السلام کے پیروکاروں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ثابت کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو اسی وقت بچہ دے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی استدعا قبول فرمائی اور پہاڑ میں ایک ٹھوس چٹان پھٹ گئی۔
جس میں سے ایک نہایت عظیم الجثہ اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی، اس سے ہے تم کو نشانی، سو اس کو چھوڑ دو، کھائے اللہ کی زمین میں، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح، پھر تم کو پکڑے گی دکھ کی مار۔ بحوالہ سورہ الاعراف۔ حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں کو ہدایت کے نور پر ترجیح دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہاری طلب پر بھیجی گئی ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے، ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا، اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا ان کے جانور چشمے کے پانی کو استعمال میں نہیں لائیں گے، جبکہ ہفتے کے باقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور چشمے کا پانی استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ اونٹنی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سرداروں نے اس بات کو ماننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اونٹنی کو اپنے چراگاہوں میں چرنے کی اجازت اس صورت میں دیں گے کہ انہیں اونٹنی کا دودھ میسر ہو۔ اگرچہ قوم اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی تھی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام سے کیے ہوئے اقرار نے انہیں اس بات سے باز رکھا کہ وہ اس ناقہ کو ضرور پہچانے، چنانچہ یہ معمول بن گیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ ایک روز چشمے کا پانی استعمال کرتے اور اس روز کسی اور کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ قوم اونٹنی کا دودھ اپنے استعمال میں لاتی اور اس کے بدلے اونٹنی اپنے بچے سمیت بلا روک ٹوک چراگاہوں میں چرتی رہتی۔ آل سمود زور آور قوم تھی، اگرچہ وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ حق انہیں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے تو وہ پہلے ہی نالاں اور بیزار تھے، اب اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے ان پر پانی کے استعمال پر ایک روز کی پابندی بھی لگ گئی تھی۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، سو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا اور اس ناپاک منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے چند افراد کو آمادہ کر لیا۔ ایک روز جب اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ جب اونٹنی کو زیر کرنے میں مصروف تھے، تب اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کی دسترس سے باہر رہا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز سے چلانے لگا۔ روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصہ اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ شک و وسواس میں مبتلا قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے پروردگار کا عذاب کب آئے گا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جواب میں انہیں 3 دن کا وقت بتایا۔ 3 دن بعد بجلی کی چمک اور کڑک کا عذاب آل سمود پر نازل ہوا۔ سوائے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے افراد کے، پوری قوم ہلاک اور تباہ و برباد کر دی گئی۔ عذاب الہی سے بچ جانے والے یہی لوگ سمود ثانیہ کہلاتے ہیں۔ سورہ ہود میں گم کردہ راہ اور نافرمان قوم سمود پر نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ اس طرح ہے: اور پکڑا ان ظالموں کو چنگھاڑ نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، جیسے کبھی رہے نہ تھے ان میں۔ سن لو سمود منکر ہوئے اپنے رب سے، سن لو پھٹکار ہے سمود کو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے حزن و ملال کے ساتھ ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے فرمایا:
کہ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہیں رکھتے تھے۔ قرآن میں مذکورہ قوموں کے عروج و زوال کے اسباب پر جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ جب لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کو جھٹلایا، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کو مذاق اڑانے کا نشانہ بنایا، وہ ہمیشہ خسارے میں رہے۔ ان کے اعمال کے پس پردہ ایسی طرز فکر کام کرتی ہے جو غرور و تکبر، بغض و عناد، شرپسندی، خود نمائی جیسے ناپسندیدہ عوامل کا مرکب ہوتی ہیں۔ ان کے اندر حق و یقین کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، وہ محدودیت کے خول میں اس طرح بند ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل و شعور پر جہالت کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ ان کے کان ہوتے ہیں مگر وہ حق بات سننے سے محروم رہتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں مگر ان کی بصارت گمراہی کے پردوں کے اس پار نہیں دیکھ سکتی، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ ظلمتوں میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ حق و صداقت اور معرفت کی روشن دلیل دیکھ کر بھی ان کے اندر یقین کے بجھتے دیے روشن نہیں ہو پاتے۔ ایسے حقیقت ناآشنا ارباب اختیار اپنی بدتری اور اقتدار کے دوام کے لیے عوام الناس کی سوچوں پر پہرے بٹھا دیتے ہیں، باطل عقائد اور برے اعمال کو باپ دادا کا طریق قرار دے کر لوگوں کو ان پر قائم رہنے کا پرچار کرتے ہیں۔ انبیاء اور ان کی تعلیمات کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، ان کی باتوں پر خود کان دھرتے ہیں، نہ ہی اپنے دستے نگر لوگوں کو ان کے پاس جانے دیتے ہیں۔ جب کوئی قوم اس کیفیت سے دوچار ہو جاتی ہے کہ فنا و بقا کے فارمولوں سے ناآشنا ہو جائے تو بالآخر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ترقی کا فسوں ٹوٹ جاتا ہے اور وہ قوم زمین پر سے اس طرح اٹھا لی جاتی ہے کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ قرآن پاک اعلان کرتا ہے، جو کوئی ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جو کوئی ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی اسے اپنے سامنے پائے گا۔ آیت مقدسہ میں تفکر ہم پر واضح کرتا ہے کہ مادی دنیا ایسی کھیتی ہے جس میں آخرت کی زندگی کے کانٹوں کی کھیتی یا پھولوں کے بیج ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے شیطانی وسوسوں کے تحت اس زمین میں کانٹوں کی کھیتی بوئی تو آخرت میں بھی کانٹے چننا، کانٹے توڑنا اور کانٹے کھانا اس کا مقدر ہے۔ اور کسی بندے نے اگر اس مزرعے آخرت میں انبیاء کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے وارث اولیاء اللہ کی زندگی کے اعمال و وظائف کی روشنی میں ایسی کاشت کی ہے جس کاشت کے نتیجے میں سایہ دار درخت، پھولدار اور خوشبو نما باغات و جود میں آتے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا اثاثہ یہی خوشنما باغات ہیں۔ بات سیدھی اور صاف ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم جزا کے مستحق ہوتے ہیں یا عذابناک زندگی ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ قصہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ اس قصے کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آخری گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ حیات سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے راہ حیات کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر روز اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔